ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو، سچے نبی کی اتباع کیوں نہیں کرتے ہو۔ رہی بات شیطان کی کہ شیطان نے تمہیں الٹے راہ پہ لگایا، تو فرمایا شیطان بھی دن قیامت کی کیا کہے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، آیت نمبر 22 میں فرمایا شیطان کہے گا دیکھو ایک اللہ کا وعدہ تھا جو سچا وعدہ تھا، ایک میرا جھوٹا وعدہ تھا، تم نے اللہ کے سچے وعدے کو نہ مانا، میرے جھوٹے وعدے کو دنیا میں مان لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان بھی ہاتھ کھڑے کر جائے گا، جن کی تم اتباع کرتے ہو وہ بھی تم سے منہ موڑ لیں گے، آؤ اللہ کے نبی کی بات مانو اور اللہ کے قرآن کی بات مانو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کلمہ توحید اور کلمہ شرک کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 24 میں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، پھل وہ ہر وقت دیتا رہتا ہے۔ فرمایا مطلب اس کا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا یقین وہ ایک ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے، یہ ہو گئی اس کی جڑ، شاخیں آسمان میں ہیں یعنی اس کا تعلق سیدھا اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ ہے۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، پھل دے رہا ہے، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ روزے رکھ رہے ہیں، یہ حج کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ اچھے کام کر رہے ہیں، یہ سارا اس کلمہ طیبہ کا پھل ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بندہ گھر سے باہر نکلا، گھر والوں کو سلام کر کے نکلا، دعا پڑھی بسم اللہ توکلت علی اللہ، آگے راستے میں کوئی کانٹا دیکھا، کوئی پتھر دیکھا اس کو ہٹا دیا، کوئی حاجت مند دیکھا اس کی مدد کر دی، اچھی بات کی کوئی بندہ مل گیا، اچھے اخلاق سے پیش آیا کوئی بندہ مل گیا، اور یوں دین کی بات دعوت دیتے دیتے واپس آ گیا، یہ سب پھل ہے کلمہ طیبہ کا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، اور کلمہ خبیثہ، کلمہ کفر اور کلمہ شرک کی مثال کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، یہ اس خبیث درخت کی طرح ہے جس کی جڑ ہی کوئی نہ ہو، زمین کے اوپر اگ جائے اور جناب مالہا من قرار، ہوا کے جھونکے کبھی ادھر لے جائیں اور کبھی ادھر لے جائیں، کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ، اللہ کے در پہ آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس خبیث کلمے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے کلمہ طیبہ پہ ڈٹ جانے والے ابراہیم خلیل اللہ کی مثال دی، چونکہ سورت کا نام بھی ابراہیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم خلیل اللہ اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو لے کر وہاں چھوڑ کر آئے جہاں مکہ مکرمہ ہے، اللہ کے گھر کے پڑوس میں، اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ کر آئے، اور چھوڑنے کے بعد رب کے سامنے دستے سوال پھیلایا اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے قریب وہاں چھوڑا ہے جہاں اس وقت کھیتی باڑی کوئی نہیں، جہاں کھانے کی کوئی چیز کوئی نہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے قریب تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ معلوم ہوا اولاد کی سب سے زیادہ فکر نماز کی کرنی چاہیے، دینداری کی کرنی چاہیے، اور آگے جو دعا کی اس کے اثرات ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں۔ فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ ادھر اب تو بندہ کوئی نہیں رہتا لیکن لوگ جو دائیں بائیں رہتے ہیں نا دنیا میں، اے اللہ اس خطے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، ان کے دل پھیر دے اس جگہ کی طرف۔ اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کی دعا کو ایسے قبول کیا، آج بھی ہر مومن بندہ تڑپتا ہے کہ کاش وہ دن آ جائے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں۔ اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، زور سے آمین کہیں جن کا دل کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل نہ سمجھو جو عمل کرتے ہو، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے اس دن تک جس دن آنکھیں تمہاری پھر جائیں گی، سر جھکے ہوئے ہوں گے، اور حالت یہ ہوگی تم کہہ رہے ہوگے ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ تیری دعوت کو، تیرے نبیوں کی بات کو مان لیں، اتباع کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا بڑی مہلت تمہیں دی تھی،
اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم نے یہ سمجھا دنیا میں ہی رہنا ہے، موت کوئی نہیں آئے گی، اب مہلت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ سورت کے آخر میں، چونکہ میں نے عرض کیا تھا سورت کے بالکل شروع میں فرمایا تھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کتاب دی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کر آئے۔ سورت کے آخر میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور اکثر میں یہ کہتا ہوں اور میری یہ کوشش ہے، اللہ کرے بندے کو، ہر بندہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کا شوق رکھے۔ اس دن میں نے مثال بھی دی کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک میں تلاوت کر رہا تھا، اچھی بات ہے تلاوت کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ ساتھی کہتے ہیں کہ جناب زیادہ سپارے کرنے ہیں، ایک تو اس میں زبر و زیروں کا بھی خیال کوئی نہیں کرتے، بس چھک کے رکھے جناب سپارے پورے کرنے ہیں، دوسرا سمجھا تو ایک آیت بھی کوئی نہیں نا کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ تو ایک آدمی کو اس کی والدہ نے بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ فلاں کام کرو، اس نے کہا امی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں نے 5 سپارے پورے کرنے ہیں۔ اب بیچارہ اپنے طور پہ تو اچھا عمل کر رہا ہے، لیکن کاش اس قرآن کو تھوڑا سمجھ لیتا جس نے کہا تھا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے لیے خدمت کے بازو ہر وقت جھکا کے رکھنا۔ اب سمجھا کوئی نہیں ہے، وہ پورا کر رہا ہے 5 سپارے، ماں بلا رہی، حکم قرآن پاک کا توڑ رہا ہے، اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کی طرف، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، تو پیغام بندے کو سمجھنا چاہیے نا جی، بندے کو سمجھ ہی نہ ہے کہ کیا پیغام ہے تو عمل کیا ہوگا۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، قرآن کا مقصد لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ لوگ جان لیں ہمارا معبود ایک ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت حاصل کریں گے جی۔ اس کے بعد سورت کا نام ہے جی سورت الحجر، اصحاب الحجر کا تذکرہ ہے اس میں، اور ساتھ ساتھ ایمان کی دعوت بھی ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایمان کے بغیر اگر موت آئی بڑا خسارہ ہے، اس وقت کافر افسوس کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ پھر ساتھ قرآن پاک کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس نصیحت کو یعنی قرآن پاک کو اللہ کہتے ہیں ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کا ذمہ لیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو چنا ہے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے۔ ہمارے پاس 5000 کا نوٹ ہو، ہم چھوٹے بچے کو نہیں دیتے، گم کر دے گا، گھر کے اندر زیور پڑا ہو بچے کو نہیں دیتے، ضائع کر دے گا، اور کوئی قیمتی چیز ہو بچوں کو نہیں دیتے جی، ضائع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، اپنا کلام ان بچوں کو عطا فرما دیا، اللہ نے ان کی سینوں میں اپنا کلام محفوظ کر دیا، یہ اللہ کے چنے ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے کچھ اپنی وحدانیت پر دلائل ارشاد فرمائے، اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ جو پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوا پھر بیان کیا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، کس طرح تمہارے بابا کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا، اور کس طرح اس نے کہا تھا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں تیرے ان بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا تھا کر لے جو زور لگانا ہے تو نے لگا لے، میرے جو بندے ہیں نا ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، تو ٹل لگا وہ میری ہی بات مانیں گے، اور اگر کسی نے تیری بات مانی جہنم میں جائیں گے، لہا 7 ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں جی؟ جہنم کے 7 ہیں، جنت کے کتنے ہیں؟ 8۔ معلوم ہوا اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب سے زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے عذاب سے زیادہ ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو یہ میرا پیغام سناؤ کہ میں بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اگر کہیں تم سے غلطی ہوئی، شیطان نے ورغلایا، نفسانی خواہشات نے پھسلایا اور تم نے اللہ کی نافرمانی کر لی، تو میرے در پر آ کر توبہ کر لینا، تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دینا تمہارے کریم اللہ کا کام ہے۔ ساتھ ہی بھی فرمایا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، جیسا کہ قوم لوط پر آیا، آگے مثال دی، جیسا کہ اصحاب الحجر پر یعنی قوم سمود پر آیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس صورت کے آخر میں بھی قرآن کی عظمت کو بیان کیا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 وہ آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں،
نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے. اب تراویح میں تو آپ بار بار سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. وہ لوگ جو ہے نا جی جو پہلی رکعت میں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں کہ جناب امام صاحب رکوع پہ جائیں گے تب ہم جا کے شامل ہوں گے، وہ یہ ساتھ دہرائی جانے والی جو عظیم انعام ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ٹائم تو پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ خصوصی انعام بتا رہے ہیں، ہم نے آپ کو وہ صورت عطا فرمائی ہے جو اور کسی کو نہیں دی ہے. اس ٹائم تو وہ صاحب پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، صف میں کھڑے ہی نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ امام کے ساتھ ساتھ نماز شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ڈھیلی سی آمین کہہ رہے ہیں، میرا دل کوئی نہیں کسی جگہ. اس کے بعد سورۃ النحل ہے جی. سورت کا کیا نام ہے جی؟ غور سے بولیں جی. نحل کا معنی شہد کی مکھی. اس میں جناب شہد کا ذکر آنے والا ہے. انشاءاللہ شہد ہم کھائیں گے مزہ ہی آ جائے گا. لیکن اگر آنکھ نہ کھلی نا تو میں دعا کروں گا شہد کی مکھی آ کے آپ کو یہاں ڈانگ مارے نا، پھر تاکہ آپ کی آنکھ کھل جائے. شہد کی مکھی کا ڈانگ بھی بڑا سخت ہوتا ہے. فرمایا جی شہد کی مکھی. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے وحدانیت کے بڑے خوبصورت دلائل دی ہیں اس سورہ مبارکہ میں. ذرا توجہ کریں گے ایمان تازہ ہوگا. اور دور والے ساتھی قریب آ جائیں تو بہت میں خوش بھی ہوں گا، دعا بھی کروں گا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ زیادہ ثواب ہوگا جی انشاءاللہ. سننا جی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 2 سے بات شروع ہوئی. انہ لا الہ الا انا فتقون، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مجھ ہی سے ڈرو. اب توجہ کرنا، کیوں میرے علاوہ الہ نہیں ہے؟ دلائل کیا ہیں؟ فرمایا خلق السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا خالق ہے، زمین کا خالق ہے. خلق الانسان من نطفہ، انسان کو نطفے سے بنایا. والانعام خلقا، جانور بھی اس نے بنائے. لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، انہی جانوروں کی اون سے، انہی جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے کوٹ بنتے ہیں، سردی کا انتظام ہوتا ہے اور تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب ریوڑ لے کر جا رہے ہوتے ہو، شام کو چرا کر واپس لاتے ہو یا صبح کو لے کر جا رہے ہوتے ہو، ایک خوبصورت منظر بھی ہوتا ہے. بکریوں کا ریوڑ دیکھا، گایوں کا ریوڑ دیکھا، یہ خوبصورتی الگ ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، وہ جانور بھی ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تمہاری گاڑیاں نہیں جا سکتی، جہاں تم نہیں جا سکتے. والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے میں نے بنائے ہیں. لترکبوها، تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ. تاکہ تم کیا کرو جی؟ زور سے بولو. تاکہ تم ان کے اوپر سوار ہو. گھوڑے خچر اور گدھے اس لیے بنائے ہیں ان کے اوپر سوار ہو جاؤ. بعض لوگ بجائے اوپر سوار ہونے کے ان کے نیچے گھس رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے وقوفو، میں نے تو گھوڑا اس لیے بنایا تھا کہ تم اوپر بیٹھے، تم گھوڑے کے نیچے کہاں سے گھس رہا ہے نادان، گھوڑے کے اوپر سوار ہونا ہے، میں نے اس لیے گھوڑا بنایا. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بھی کئی سواریاں تمہارے لیے جن کا بھی تمہیں علم نہیں ہے وہ بناؤں گا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارشیں اللہ نے برسائیں، پھر اس سے اللہ نے پھل پھول نکالے. سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کا نظام بنایا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج چاند ستارے بنائے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، ہر چیز کے رنگ مختلف بنائے. اگر ہر پھل کا ایک جیسا رنگ ہوتا پتہ نہ چلتا کہ پیاز پڑا ہے یا سیب پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے رنگ جدا جدا بنائے. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ہواؤں کو، اللہ نے دریاؤں کو تمہارے تابع کیا. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہاں سے تازہ گوشت نکال کر تم کھاتے ہو، زیور نکالتے ہو اور پہنتے ہو. کشتیاں تمہاری چلتی ہیں دریاؤں پر، پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں پہاڑ اللہ نے بنائے تاکہ ہل نہ جائے. نہریں اللہ نے بنائی، راستے اللہ نے بنائے. وَعَلَامَاتٍ، نشانات اللہ تعالیٰ نے بنائے. بندے کو ساری زمین اگر ایک جیسی ہوتی پتہ ہی نہیں چلتا لاہور کدھر ہے پشاور کدھر ہے. اللہ کہتا ہے میں نے نقشے بنائے ہیں، میں نے نشانات بنائے ہیں تاکہ تم پہچان لو. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، جنگل میں بھٹکے ہوئے لوگ ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہیں. یہ سارے دلائل دینے کے بعد آگے اللہ ایک سوال کرتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، جس نے سب کچھ بنایا اور جس نے کچھ نہیں بنایا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آیا کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا، کہو سبحان اللہ. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، اور جس نے سب کچھ بنایا اور جس نے کچھ نہیں بنایا، جس نے ایک تنکا بھی نہیں بنایا، ایک بال بھی نہیں بنایا، وہ اللہ کا شریک کیسے بن گیا؟ اللہ کی بھی عبادت کر لو، ان کی بھی عبادت کر لو، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی چند نعمتیں تمہیں بتائی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سارے مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں
سکتے ہو. اللہ نے اتنی کائنات بنائی, یہ تو اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا علم. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اللہ تمہاری چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے, اللہ تمہاری اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, انہوں نے کچھ نہیں بنایا, بنانا تو دور کی بات ہے. وهم یخلقون, وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں, ان کو تو میں نے پیدا کیا ہے, میں ان کا خالق ہوں. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون, جو دنیا سے چلے گئے ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے, انہیں تمہاری حاجات کا کیسے پتہ چلے گا. لہذا پکار کرو تو صرف کس کی پکار کرو؟ زور سے بولو, کس کی کرو؟ اتنے دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے. آگے اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کی دلیل بھی سنو. آیت نمبر 35 میں وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونی من شیء نحن ولا آباؤنا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اتنے دلائل دیے, اب ان کی دلیل سنو. ہمارے اردو میں مثال دیتے ہیں کہ کسیانی بلی کھمبا نوچے, جس کے پاس اور دلیل کو جناب کوئی نہ کوئی شرلی چھوڑ دے. ان کی شرلی بھی اللہ نے بیان کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اگر اللہ چاہتا تو اللہ ہمیں شرک نہ کرنے دیتا نا. سمجھ آئی؟ اللہ فرماتے ہیں نادانوں کو اتنا پتہ نہیں, اللہ کی رضا اور ہے, اللہ کی تخلیق اور ہے. دیکھو جی شیطان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ قل کل من عند اللہ, سب اللہ کی طرف سے, خیر بھی اور شر بھی. خالق تو اللہ کا ہے, لیکن اللہ شیطان سے راضی تو نہیں ہے بھئی. اللہ خالق ہونا اور بات ہے, اللہ کی رضا اور بات ہے, لیکن ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے اور اس طرح کی جہالت والی باتیں کرتے ہیں. اس لیے مزید کچھ دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا آیت نمبر 51 میں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد. رب کہتا ہے دو معبود نہ بناؤ, معبود ہے تو صرف ایک ہی معبود ہے, وہی ذات واحد, عبادت کے لائق, زباں اور دل کی شہادت کے لائق, اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق, اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ زور سے بولو, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کچھ اور دلائل دیتے ہیں, لیکن بہت پیاری دلیل دیکھیں آیت نمبر 66 میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے تمہارے مویشیوں میں بڑی عبرت ہے. گائے کو دیکھو, بکری کو دیکھو, بھینس کو دیکھو. یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. بڑی پیاری بات ہے جی. اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ میں گوبر بھی ہے, اس کے پیٹ میں خون بھی ہے. من بین فرث ودم, خون اور گوبر کے بیچ میں سے لبنا خالصا, خالص دودھ کی دھاریں نکالنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان. پھر کہو سبحان اللہ. میں اسکول میں تیسری یا چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا. جب بھی میں اس آیت پہ آتا ہوں مجھے اپنے اسکول کے ٹیچر تھے ماسٹر رحیم داد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ یاد آتے ہیں. انہوں نے یہاں پہ اس بارے میں ایک شعر یاد کروایا تھا تیسری یا چوتھی کلاس میں. انہوں نے کہا تھا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی, اس رب کو ہر دم کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں. جو دودھ کی دھاریں پلانے والا ہے اس کو ہر دم کیوں نہ پکاریں. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا جی, گوبر کا اور خون کا. یہاں پہ علماء نے مفسرین میں, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے, بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے جی. فرماتے ہیں دو پلیتیوں کا اللہ نے ذکر کیا, ایک گوبر اور ایک خون. گوبر جو ہے وہ پلیت بھی ہوتا ہے, بدبودار بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے نہیں بول رہے ہیں. گوبر میں خوشبو تو نہیں آتی نا. پلیت بھی ہوتا ہے اور بدبودار بھی ہوتا ہے. خون جو ہوتا ہے پلیت ہوتا ہے, بدبودار نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں ان دو پلیتیوں کے بیچ سے خالص دودھ میں نے نکالا. جب تو عبادت کرے گا نا, دھیان کرنا, اس کے دائیں بائیں بھی دو پلیتیاں ہیں, ایک شرک ایک ریاکاری. شرک بالکل گوبر کی طرح ہے, پلیت بھی ہے بدبودار بھی ہے. بندہ اللہ کا دربار چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے, پلیت بھی ہے بدبودار بھی ہے. اور ریاکاری خون کی طرح ہے, بدبودار نہیں, بظاہر بندہ لگتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے جی, اچھا کام کر رہا ہے, لیکن دل میں نیت اور ہوتی ہے, پلیت ہی بھی ہے خون کی طرح. اللہ فرماتے ہیں تیرے دودھ والے گلاس میں یا دودھ کی دھار میں اگر گوبر کی بدبو شامل ہو جائے تو پیے گا, اگر خون کا ایک قطرہ شامل ہو جائے تو پیے گا. رب کہتا ہے جس طرح تو خالص دودھ پیتا ہے نا,
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، ایسے اللہ کی عبادت بھی خالص کیا کر، اس کے اندر نہ ملاوٹ ہو شرک کی اور نہ اس کے اندر ملاوٹ ہو ریا کی۔ اگر تو نے ریاکاری کے ساتھ عبادت کی، اگر تو نے شرک کیا تو یوں سمجھ دودھ کے اندر گوبر اور خون مل گیا ہے۔ اس کے بعد آگے شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے جی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف یہ حکم بھیجا، وہی کا مطلب القاء کیا، دل میں بات ڈالی، اور اللہ نے اس کو کہا تو اپنا گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں میں، جو لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں وہاں پر، اور ثم کلی من کل الثمرات، پھر پھلوں سے رس چوس کر لیا، اور پھر سیدھی راہ چلتی جا اور شہد تیار کر، ایسا اس کے پیٹ سے شربت نکلا، فیہ شفاء للناس، اللہ کہتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ہمارے استاد یہاں فرمایا کرتے تھے کہ ثم کلی من کل الثمرات، پھلوں سے رس چوس کے لا اور پھر اس کا شہد بنا، جو شیرہ گھول کر اس کو کھلاتے ہیں، خالص شہد بے شک وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ والی شفا والی بات نہیں ہے۔ قرآن نے جس شہد کو شفا کہا ہے یہ وہ ہے جو پھلوں سے رس چوس کے لائی جائے، سمجھ آئیے نا، پھلوں والا جو رس چوس کے لائے اس میں شفا ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی سنا دوں، میرے خیال میں شاید پہلے سنایا اس سورۃ النساء میں، دوبارہ سنا دوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ نمبر 1 سورۃ النساء میں ہے، ایک آدمی بیوی کو حق مہر دے اور وہ آگے خوشی سے واپس کر دے، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خوشی سے واپس کر دے تو اس کو خوشگوار مزیدار اللہ کی طرف سے بہترین رزق ہے، اس کو کھاؤ۔ اب ہمیں تو خیر مشکل ہی ہے، جو ہونا تھا سو ہو گیا، قاری صاحب کے لیے امید ہے انشاءاللہ کوئی جی بس چلو جن کی نئی شادیاں ہوئیں وہ ذہن میں رکھیں، اللہ کرے بیویاں واپس کر دیں تو وہ مہر واپس کریں، اس کی اللہ نے تعریف کی ہے جی۔ نمبر 2 شہد کی تعریف کی ہے جی، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 3 بارش کے پانی کی تعریف کی ہے، انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے پاکیزہ پانی نازل کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی دولہا صاحب کو دلہن مہر کے پیسے واپس کر دے، اس کو چاہیے کہ ان پیسوں کا شہد خرید لے اور اس شہد کو بارش کے پانی میں ملا کر شربت بنا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 3 پاکیزہ چیزیں مل جائیں گی اور ہر بیماری کے لیے شفا کا ذریعہ ہو جائے گا۔ جن کے پاس 3 نہ ہوں 2 تو پھر بھی ممکن ہے نا جی، 2 تو ملا سکتے ہیں، کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تیسری بھی دے دے گا، کہو انشاءاللہ، ڈرو نہیں، کہہ دو انشاءاللہ خیر ہے۔ بس انشاءاللہ بات ختم کرنے والے ہیں، ایک پاؤ صرف رہ گئے، بات ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا مزید اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے بیویاں دیں، بیٹے دیے اور پوتے میں نے نعمت دی۔ پوتوں کا ذکر یہاں پہ ہے، میرے خیال میں میرے علم کے مطابق قرآن پاک میں نعمت کے طور پہ صرف یہاں پر ہی ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بیٹے دیے اور میں نے پوتے بھی دیے، تو پوتے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، قاری صاحب کے ساتھ بھی بڑا اچھا ان کا تعلق تھا، اکثر یہاں پہ آتے تھے، تو بیمار تھے پھر بھی آتے، تو میں کہتا ابو جی آپ کے لیے آنا مشکل ہوگا، ہم آ جائیں گے، کہتے نہیں یار مجھے پوتوں کی یاد بڑی آ رہی ہے، میں پوتوں کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر مجھے یہ آیت یاد آتی ہے کہ واقعی اللہ نے کہا کہ بیٹے بھی میری نعمت ہیں اور پوتے بھی میری کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنی وحدانیت کے دلائل ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑی جامع آیت ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا، 3 کاموں سے منع کیا۔ اللہ نے عدل کا حکم دیا، برابری انصاف، والاحسان، اور الٹا نیکی کرو جی۔ عدل تو یہ ہے کہ میرا اور قاری عبدالقدیر صاحب کا معاملہ ہے جی، 1000 روپے کا 500 ان کا ہے، 500 میرا ہے، یہ ہے عدل، میں اپنے لے لوں ان کے دے دوں۔ اور احسان یہ ہے کہ میں اپنوں میں سے بھی کچھ ان کو دے دوں۔ اللہ فرماتے عدل کرو، احسان کرو، ورنہ عدل تو ضرور کرو۔ وایتاء ذی القربی، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، خصوصاً رمضان کے دن ہیں، آپ دیکھیں اگر کوئی قریبی رشتہ دار نادار ہے ضرور اس کے ساتھ تعاون کریں۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ نے فحاشی سے، برائی سے اور بغاوت سے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ آگے ایک آیت ہے جی، ویسے تو ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، رمضان کے دنوں میں خاص کر زیادہ اس آیت کی ضرورت ہے۔ میں اپنی مسجد میں تو ضرور سناتا ہوں، آخری روزے والے دن، پتہ نہیں یہاں یاد رہے نہ رہے،
یہاں پہ سبق میں آ گئی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، 92 نمبر آیت ہے، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سارا دن سوت کاٹتی رہتی تھی، شام کو توڑ پھوڑ دیتی تھی، اس کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ عبادت کر کر کے آخر میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ سارے ضائع نہ کر بیٹھے۔ یہ عموماً میں سناتا ہوں چاند رات سے پہلے کہ رمضان میں جناب تراویح بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، تلاوت بھی کرتے رہے، چاند رات کو وہ فضول کام کیے، اکٹھے ناچے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کیا کہ جناب اس عورت کی طرح ہو گئے جس نے سارا سود کاٹا تھا اور کاٹنے کے بعد توڑ پھوڑ دیا تھا۔ فرمایا ضائع نہیں کرنا۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نو مسلم تھے، آپ نے دین کے احکامات بتائے، سن کر کے جب واپس جانے لگے آپ نے فرمایا ٹھہرو، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیرے دین کی، تیرے اعمال کی محافظ ہو جائے؟ تو اس نے کہا جی یہ تو ضرور بتائیں، کہ بندہ نیکی کرے ضائع کر بیٹھے پھر کیا فائدہ، عمل کرے برباد کر بیٹھے پھر کیا فائدہ، عمل کو محفوظ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے، یہ تو ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اگر زبان کے ساتھ کسی کو اذیت پہنچائی تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا 2 اعضاء ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں گئے، ایک شرمگاہ اور ایک زبان کے بول اور شرمگاہ کے اعمال، یہ اکثر لوگوں کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت دے، ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ بالکل جناب سورت کے آخر میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اپنے خلیل کا پھر تذکرہ کیا کس طرح میری توحید کے نعرے لگانے والا تھا، اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اسی کی ملت پر چلیں۔ اور بالکل آخر میں درس دیا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ بدلہ لینا چاہیں فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ، اتنا تو بدلہ لے سکتے ہیں جتنا کسی نے زیادتی کی، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، صبر کرو گے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ ایک انصاف والے خلیفہ کے پاس بیٹا آیا اور اس نے آ کر شکایت لگائی کہ فلاں آدمی نے مجھے، غریب آدمی نے، چوکیدار کے بیٹے نے مجھے گالی دی ہے۔ وہ جو مشیر بیٹھے تھے نا انہوں نے مشورہ کیا کہ چوکیدار کے بیٹے نے خلیفہ کے بیٹے کو گالی دی ہے، کیا سزا ہونی چاہیے؟ اب وہ خوشامدی ہوتے ہیں، ایک خوشامدی بولا اس کی زبان کاٹ دو جی تاکہ آئندہ ایسی جرت نہ ہو۔ اس کو کیسے جرت ہوئی کہ خلیفہ کے بیٹے کو گالی دی؟ دوسرے نے کہا اس کو بلاؤ ادھر جی، زبان نہ کاٹو لیکن کوڑے اتنے مارو کہ چمڑی ادھیڑ دو۔ کسی نے کیا سزا کا مشورہ دیا، وہ سنتا رہا سب کی باتیں سننے کے بعد بیٹے سے کہنے لگا بیٹا جی اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو، اچھی بات تو یہ ہے اس کو معاف کر دو، نہیں معاف کر سکتے ہو تو ایک گالی تم بھی دے دو۔ آخر یہی ہے نا کہ پھر جتنا اس نے کیا تم بھی کر لو، اس سے زیادہ نہ کرنا ورنہ پھر وہ مظلوم اور تو ظالم بن جائے گا اللہ کے ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں معاف کرو تو زیادہ بہتر ہے، بدلہ لینا چاہو تو لے لو لیکن بدلے میں یہ دھیان کرنا کہ حد سے بڑھ کے رہ جانا۔ ہمارے ہاں تو مقولہ ہے جی اینٹ مارو گے پتھر جواب ملے گا، یعنی ہم بدلہ ٹکا کر لیں گے، اس نے 1 مارا ہم 10 ماریں گے، پر میں ایسے نہ کرو، انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔